پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول، منظور اور مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کر رہا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے، لوگو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس کا اول اشرا اولہ رحمہ، اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ پہلا اشرا رحمت کا ہے، دوسرا اشرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا اشرا جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک مبارک مہینہ جس میں ٹھاٹھے مارتا ہوا رحمتوں کا سمندر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آئیں اس مہینے میں اللہ کے قرب کو ہم حاصل کرنے کے لیے وہ اقدامات کریں اور اپنی زندگیوں کو اس عبادت کی طرف لائیں جو عبادت پکار پکار کر ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور عریانی سے اور فحاشہ چیزوں سے روکتی۔ کرنا کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی، روزے کی پابندی، ذکر اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، تراویح کا اہتمام اور اللہ کے قرب کو حاصل۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کہتا ہے جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری ہر پکار کو سنوں۔ تو اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر عبادات میں حصہ لیں گے، اللہ کے بندوں کی خدمت انسانیت کے لیے زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو ہیں اس کو لوگوں کے درمیان بانٹیں گے، تاکہ اللہ زیادہ سے زیادہ تمہارے مالوں کو پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے آپ کو مالا مال کر دے، اور پھر صدقۃ الفطر جو ہے وہ بھی آپ سب نے ادا کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ شکر ہے آج جس اسٹیج پر ہم موجود ہیں، یہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اسٹیج، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ تمام مسالک کے جید علماء کی یہاں نمائندگی موجود، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ شریعت اور شہادت کے مطابق آپ کے سامنے ہم فیصلوں کو لے کر آئیں، اور اللہ کا یہ شکر ہے اپنی اپنی جگہ تمام علماء ایک قد اور ایک حیثیت رکھ۔ فنی معاملات میں ہمارے ساتھ محکمہ سپارکو، محکمہ موسمیات، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ تو ہماری جو کوشش کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایک روزہ دے دے، تو وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم یونٹی کو دکھا سکیں۔ چاند تو وہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کرنا ہے، تو ہم نے بات کرنی، نہیں آئے گا تو آج آپ کے سامنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میری قوم اور قوم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیشہ قوم نے جو ہے ہماری اس بات کو سنا ہے، اور ہمیشہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں بالکل عین شریعت کے مطابق کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ بھی ہمیں اللہ اس پر استقامت نصیب فرمائے،
آئیں اپنے پیارے ملک پاکستان کو ہم مضبوط بنائیں۔ آج یقیناً بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ اکوڑا خٹک میں ہوا، اور میرا بہت ہی پیارا بھائی مولانا حامد الحق آج شہید ہوا، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، وہ درندہ صفت لوگ ہیں جو آج زیادتی پر اترے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی اداروں نے جو فیصلے ان کے لیے کیے ہیں، پوری قوم آپ کے پیچھے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا جو کلا کما ہے وہ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک ہمیں پہنچانا چاہیے تاکہ یہ ملک امن اور تحفظ اور استحکام کی طرف جائے۔ اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم نے پیغام پاکستان کو پورے پاکستان میں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے تمام علماء تشریف فرما ہیں، ہم نے گھر گھر کی آواز بنایا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں دہشت گردی کا یہ بیانیہ ہر گھر کی ہم آواز بنائیں گے۔ میں میڈیا کا بھی آخر میں مشکور ہوں، اور سپہ سالار پاکستان کو کہتا ہوں آپ آگے بڑھیے، پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک دہشت گرد اس پاکستان میں نہیں بچنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ اللہ تبارک و تعالی حامد الحق صاحب کو، ان کے ساتھ جو شہید ہوئے، اور اس طرح ہمارے افواج پاکستان کے جو لوگ شہید ہوئے پچھلے دنوں، ان سب کے اللہ مغفرت اور ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ آئیں ہم